حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال تھی۔ جب 960 سال گزر گئے تو ملک الموت آ گئے۔ یا نبی اللہ تیار ہو جائیں، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا تھا کہ تیری عمر 1000 سال کے قریب ہے، ابھی تو 40 سال باقی ہے۔ تو حضرت اسرائیل واپس گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ آدم کو یاد کراؤ کہ انہوں نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دے رکھے۔ پھر ان کو یاد کرائی گئی، تو پھر ان کو یاد آیا کہ ہاں میں نے تو دے رکھے ہیں 40 سال۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال اگر 1000 سال پورے ہوں، 100 سال ان کے ہوں، تو تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی؟ جینے دیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جینے۔ تو زیادہ جینے کا مقصد کیا تھا؟ زیادہ جینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی زیادہ عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو منا کے دوبارہ جنت میں چلا جاؤں۔ عمر میں برکت اس لیے نہیں مانگی جاتی کہ زیادہ دولت اکٹھی کر لیں، زیادہ شادیاں کر لیں، کاروبار میں وسعت ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں، اس لیے کی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہے۔ ملک الموت آ گئے، دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کو ایک جھوپڑی کے نیچے بیٹھے۔ حضرت اسرائیل نے کہا یا نبی اللہ آپ کی عمر تو اتنے لمبے ملے تھے، آپ کوئی گھر ہی بنا لیتے، کوئی مکان ہی بنا لیتے، اس جھوپڑے کے نیچے بیٹھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دن طلوع ہوتا ہے تو میں روزانہ تیری راہ تکتا ہوں کہ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے، تو نے آنے میں دیر کر دی، میں کب سے تیار بیٹھا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے اطلاع دی تھی کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی عمریں 100 سال سے زیادہ نہیں بڑھے گی، لیکن وہ ایسے ایسے مکانات بنائیں گے، ایسی ایسی بلڈنگیں بنائیں گے، ایسی ایسی کوٹھیاں بنائیں گے، ایسے ایسے محلات بنائیں گے جیسے انہیں صدیوں یہاں رہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے اطلاع دے دیتے کہ تیری عمر 100 سال ہے تو میں سر سجدے سے نہیں اٹھاتا۔ 100 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیو موت کا فیصلہ اٹل ہے۔ بڑے بڑے چلے گئے، نبی چلے گئے، صحابہ چلے گئے، خواجہ معین الدین چشتی چلے گئے،
صابر پاک چلے گئے، خواجہ نظام الدین اولیاء چلے گئے۔ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، ہم سب بھی چلے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، آپ کے چہرے مبارک پر سرخی تھی، بخار تیز تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب تھوڑی دیر گزری تو آپ نے فرمایا عائشہ دخلت علیہ جبرائیل وراہ اسرائیل بِإِذْنِ، حضرت جبرائیل بھی آ گئے، پیچھے سے حضرت اسرائیل بھی آ گئے، میں نے اجازت دی ہے تو وہ اندر آئے ہیں، میں جب تک اجازت نہ دیتا وہ اندر نہ آتے۔ میں نے اجازت دی ہے تب وہ اندر آئے، میں جب تک اجازت نہ دیتا وہ اندر نہ آتا۔ پھر آپ نے فرمایا وَاخْتَارَنِي رَبِّي، میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میرے محبوب جب تک آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں، آپ جی سکتے ہیں، قیامت تک آپ کو موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو، دنیا میں کسی کو، کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیا گیا، صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ میرے محبوب جب تک آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں جی لیں، رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، قیامت تک موت نہیں آئے گی، کوئی دکھ نہیں آئے گا، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی خوف نہیں آئے گا، کوئی شکست نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، جدھر آپ دیکھیں گے ادھر دین ہی غالب ہوگا۔ آمنہ کے لال نے تو پہلے ہی سمجھ لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، جب آپ حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، کہ معاذ جب تو سال بعد آئے گا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، لعلک تمر علی قبر، جب تیرا گزر میرے قبر پر ہوگا یا میری مسجد میں ہوگا لیکن تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ 1 سال پہلے آپ نے بتا دیا تھا۔ عرفات کے میدان میں جب یہ آیت آئے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، بلکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا حل بلغت رسالتی، کیا میں نے رسالت و نبوت، کیا پیغام میں نے پہنچا دیا؟ سب نے گواہی دی یا رسول اللہ پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب آپ نے سب کو کیا کرنا ہے؟ تو کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو تسبیح کرنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کریں، تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، جماعت میں وقت لگائیں، وقت کو ضائع نہ کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔
آج کل موت کا کچھ نہیں پتا، کبھی بھی آ جاتی ہے، بہت جلدی آتی ہے۔ نوجوان سویا ہے، نیند سے سویا ہوا ہے، صبح اٹھے گا یا نہیں کچھ خبر نہیں۔ میں روزانہ آہو بکا سنتا ہوں کہ رات میں ہمارا نوجوان، رات میں ہمارا جوان بیٹا بغیر تکلیف کے، بغیر بیماری کے سویا تھا، جب میں صبح جگانے گیا تو اللہ کو پیارے ہو چکے۔ جب ہم چلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری لاشیں آتی ہیں، میتیں اٹھ کے آتی ہیں۔ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں تو میرے بھائیو، موت ایک تحفہ بھی ہے، موت ایک ذریعہ بھی ہے، موت ایک پیغام بھی ہے۔ اور جب یہ آ جاتی ہے تو نہ یہ نوجوانوں کو دیکھنا ہے، نہ بوڑھوں کو دیکھنا ہے، نہ کمزوروں کو دیکھنا ہے، نہ کسی کی مجبوری کو دیکھنا ہے۔ جب بھی وہ آتی ہے اس بندے کو دبوچ لیتی۔ تو میرے بھائیو، موت ایک نظام بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے موت کا نظام بنایا ہوا ہے۔ اگر موت کا نظام نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام بھی اس دنیا میں موجود ہوتے، ان کی ساری نسلیں موجود ہوتی، سارے انبیاء موجود ہوتے، سارے محدثین موجود ہوتے، پھر ہمیں کون پوچھتا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی موجود ہوتی، پھر ہم ان کی زیارت کر کے صحابی بن جاتے، آپ بھی زیارت کر کے صحابی بن جاتے۔ تو میرے بھائیو، موت کا فیصلہ تو اٹل ہے، یہ آ کے رہے گی۔ جس کا وقت پورا ہو چکا ہے وہ آ کے رہے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے، ایک پاؤں رکاب میں، دوسرا ڈالا ہی تھا کہ ملک الموت آ گئے، گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہا پاؤں نکالو، آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، ملک الموت آ گئے۔ یا نبی اللہ، میں پیغام لے کر آیا ہوں، تیاری کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے مہلت مانگ کے آؤ، جب تک میں یہ تعمیر بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے سلیمان سے کہہ دو کہ اس نے بادشاہی مانگی تھی، میں نے بادشاہی دے دی، پھر کہا کہ ایسی بادشاہی کسی کو نہ ملے، میں نے وہ بھی مان لی، لیکن اس کی زندگی کا ایک دن آگے ہو جائے یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ گئے روح قبض کرنے کے لیے، کہ یا نبی اللہ تیاری کریں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ سے ایک سوال ہے، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، تو دوست کو مارنا کیوں چاہتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ کہہ دو کہ دوست کو مارنا نہیں چاہتا، بلکہ دوست سے ملاقات کرنا چاہتا۔ تو میرے بھائیو، موت ایک تحفہ بھی ہے، ایک ذریعہ بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے۔
جس کا وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملتی، اس کو جانا ہی پڑے.